بہار میں اسمبلی انتخابات سال 2025 کے لیے پہلے مرحلے کی ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق دوپہر 3 بجے تک 53.77% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی۔ اعداد شمار کے مطابق دوپہر 3 بجے تک سب سے زیادہ بیگوسرائے میں 59.82% اور سب سے کم پٹنہ اسمبلی حلقے میں 48.69% پولنگ ریکارڈ کی گئی ہے۔ وہیں بہار میں جاری اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے دوران آر جے ڈی نے سنگین الزامات عائد کیے ہیں کہ مہا گٹھ بندھن کے مضبوط پولنگ بوتھوں پر ووٹنگ کی رفتار سست کرنے کے لیے دانستہ طور پر بجلی کاٹی جا رہی ہے۔ پارٹی نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات ووٹنگ کے عمل کو متاثر کرنے کی بدنیتی پر مبنی کوشش ہے۔ پارٹی نے الیکشن کمیشن سے اپیل کی ہے کہ ایسی دھاندلی، بدنیتی اور تعصب پر مبنی کارروائیوں پر فوری نوٹس لے کر کارروائی کی جائے۔ حیدرآباد کے مضافات میں واقع پٹن چیرو حلقہ اسمبلی کے امین پور میونسپلٹی کے حدود میں ایک سانحہ پیش آیا۔ چونٹیوں کے خوف کی وجہ سے ایک شادی شدہ خاتون نے خودکشی کر لی۔ شاروا ہوم سے تعلق رکھنے والی شری کانت کی بیوی 25 سالہ منیشا چونٹیوں کے فوبیا سے متاثر تھی۔ اس وجہ سے ارکان خاندان نے اسے ڈاکٹر کو دکھایا اور کاؤنسلنگ کروائی۔ تاہم منگل کی شب جب شوہر ڈیوٹی سے گھر لوٹا تو بیڈ روم کا دروازہ بند تھا۔ اس پر مقامی لوگوں کی مدد سے دروازہ کھول کر اندر جا کر دیکھا گیا تو خاتون پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی۔ وہاں ایک خط بھی برآمد ہوا جس میں لکھا تھا کہ آئی ایم سوری، ان چونٹیوں کے ساتھ جینا میرے بس کی بات نہیں۔ اس واقعے پر کیس درج کر کے مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز اسمبلی انتخاب میں مرکزی وزیر بنی سنجے کو انتخابی جلسے کی اجازت دینے سے پولیس نے انکار کر دیا، جس پر بنی سنجے نے پولیس پر سخت برہمی ظاہر کی۔ بتایا گیا ہے کہ بی جے پی کی جانب سے بورا بنڈا میں مرکزی وزیر بنی سنجے کے جلسے عام کی اجازت پہلے دی گئی تھی، لیکن پولیس نے اچانک اسے منسوخ کر دیا۔ اس فیصلے پر بی جے پی کارکنوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ بنی سنجے نے پولیس کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر حال میں بورا بنڈا جائیں گے اور دیکھیں گے کہ انہیں کون روکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے ماضی میں بھی کئی طرح کی رکاوٹوں اور پابندیوں کا مقابلہ کیا ہے۔ سریام راؤڈی شیٹر کے حملے میں زخمی نوجوان کی ہو گئی موت۔ تفصیلات کے مطابق جگت گری گٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع رنگاریڈی نگر میں 25 سالہ روشن رہا کرتا تھا۔ اس کا بالیشور ریڈی سے جھگڑا چل رہا تھا۔ کل بالیشور ریڈی نے سریام روشن پر خنجر سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا۔ اسے علاج کے لیے گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دوران علاج فوت ہو گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ ایک زنخے کے مسئلے پر ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا جو شدت اختیار کر گیا۔ ریاست آندھرا پردیش میں ایک بس شعلہ پوش ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق باروتی پورم منیم ضلع کے پاچیپینٹا منڈل میں روڈاوالا کے قریب یہ حادثہ پیش آیا۔ وشاکھاپٹنم سے جے پور جانے والی اوڈیشہ آر ٹی سی کی بس صبح 7:30 بجے آندھرا اوڈیشہ گھاٹ روڈ پر آتش زدگی کا شکار ہو گئی۔ حادثے کے وقت بس میں 5 مسافرین سوار تھے۔ انجن میں آگ لگتے ہی بس ڈرائیور نے گاڑی کو روک دیا، جس کے ساتھ ہی مسافر بس سے اتر گئے۔ بروقت چوکسی کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے میں بی جے پی بی آر ایس کے نام پر ووٹ مانگ رہی ہے۔ وہ کانگریس امیدوار نوین یادو کی حمایت میں شیخ پیٹ میں منعقدہ انتخابی مہم میں حصہ لے رہے تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم جوبلی ہلز حلقے میں 400 کروڑ روپے کی لاگت سے ترقیاتی کام انجام دے رہے ہیں۔ 4000 اندرما مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ اگر نوین یادو کامیاب ہوتے ہیں تو ہم مزید ترقیاتی کام انجام دیں گے۔ انہوں نے مرکزی وزیر کشن ریڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشن ریڈی یہ جواب دیں کہ حیدرآباد میں موسی ندی پر ریور فرنٹ کیوں نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز دی گئی تقریر کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق میں شروع سے ایک سیکولر سوچ رکھنے والا انسان ہوں۔ جب کانگریس اقتدار میں تھی تو اقلیتوں کو بے شمار مواقع فراہم کیے گئے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ میں نے کوڈنگل سے 3 مرتبہ کامیابی حاصل کی، اس میں اقلیتوں کا بڑا تعاون رہا ہے۔ گزشتہ 20 ماہ کی کانگریس حکومت میں ہم نے یقینی بنایا کہ اقلیتوں کو کوئی دشواری نہ ہو۔ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع کے فتح نگر گاؤں میں 24 اکتوبر کو شاملہ لکشمی قتل کیس میں پولیس نے 3 ملزمان سنگیتا، منگل بابو اور پدما کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا اور ریمانڈ پر بھیج دیا۔ پولیس کے مطابق ملزمین اور مقتولہ طویل عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور مالی تنازعات کے بعد مل کر شاملہ لکشمی کو نشاور مشروبات دے کر گلا دبا کر قتل کیا اور پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔
واقعے کی FIR شاملہ لکشمی کی بہن شاملہ پوسانی نے درج کرائی۔ کیس کی تفتیش میں اس معاملے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے ٹریفک حادثات کی روک تھام کی حکمت عملی اور ایکشن پلان تیار کرنے کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ پونم پربھاکر نے ٹرانسپورٹ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اور لاپرواہی کے ساتھ ڈرائیونگ کے واقعات کو روکنے کی ہدایت دی۔ وزیر نے کہا کہ حادثات روک تھام کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے شعور بیداری مہم چلائی جائے، جس کے تحت ریلیوں کا اہتمام کیا جائے۔ حالیہ عرصے میں ٹریفک حادثات میں اضافہ ہوا ہے اور بڑی تعداد میں اموات واقع ہوئی ہے۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ شعور بیداری کے ساتھ ساتھ سیفٹی اقدامات پر ٹریننگ کلاسز کا اہتمام کیا جائے گا۔ آئندہ ماہ دسمبر کو روڈ سیفٹی ماہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا اور ایک ماہ کے دوران شعور بیداری کے سلسلے میں مختلف پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ حیدرآباد کے راجندر نگر علاقے میں منشیات استعمال کرنے سے ایک شخص کی ہو گئی موت۔ اطلاعات کے مطابق 24 سالہ علی، جو موبائل ٹیکنیشین کے طور پر کام کرتا تھا، نے اپنے دوستوں کے ساتھ رات کے وقت حد سے زیادہ مقدار میں منشیات لی، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ اسی دوران راجندر نگر میں SOT پولیس نے ایک منشیات فروخت کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق 3 افراد کو بنگلورو سے حیدرآباد بس کے ذریعے منشیات اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا، جبکہ 3 دیگر گاہکوں کو بھی حراست میں لیا گیا۔ ان کے قبضے سے 17 گرام MDMA ڈرگ برآمد کی گئی۔